اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نیا ٹاپک لے کے شرعی مسائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آئیں اور آپ کو بھی موقع دیں کہ آپ اس کے حوالے سے کوشچن کریں اگر کوئی ہیں تو۔ اور لاسٹ ویک جو ہم نے ٹاپک کیا تھا وہ حج کے حوالے سے تھا، اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر ہم اس ہی ٹاپک کو آگے بڑھا رہے ہیں حج کے حوالے سے۔ تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ حج کے حوالے سے اس کی اقسام وغیرہ جو ہیں اس سے شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ جی بہت شکریہ جناب۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بے شک۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ آج بھی ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حج ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے کوشش کی کہ فلسفہ حج کو بیان کیا جائے، آج حج کے جو دوسرے مسائل ہیں ان کو بھی ہم بیان کریں گے۔ آل عمران کی آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لوگوں پر اللہ ہی کے لیے حج واجب ہے، اس کے لیے جو کہ استطاعت رکھتا ہے، بے شک۔ اور جو کفر اختیار کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، جو حج پر نہیں جاتا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ تو عالمین سے بے نیاز ہے۔ بے شک۔ ہم نے لغوی معنی بھی بتائے تھے کہ حج کے لغوی معنی ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا، لیکن جو اس کے اصطلاحی معنی ہیں وہ ہے کہ مخصوص رسومات کی ادائیگی کے لیے خانہ خدا کی زیارت کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ لفظ کفر جو ہے اس کے تو اصلی معنی چھپانے کے ہیں، حق سے ہر طرح کی مخالفت، خواہ اصول دین میں ہو خواہ فروع دین میں ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ کافر ہے، کفر اختیار کیے ہوئے ہے۔ لیکن اب استعمال اصول دین کی مخالفت میں ہونے لگا ہے۔ اصل معاملہ تو یہی ہے کہ جو بھی انکار کرتا ہے، چاہے پورے قرآن کا انکار کرے، چاہے ایک آیت کا انکار کرے، جی تو وہ حقیقت میں کافر ہے۔ جی۔ تو قرآن مجید نے بہت ساری جگہ پر ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے، لیکن فقہی اعتبار سے اب ان لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کے قائل نہ ہوں، رسول کی رسالت کے قائل نہ ہوں، جی۔ یا ایسی کسی چیز کے منکر ہوں جو جس کا انکار رسالت اور توحید کا انکار بن جائے، استغفر۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص کفر اختیار کر رہا ہے۔ جی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا یا علی بسم اللہ۔ تارک الحج وہو مستطیع کافر، یقول اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ فرمایا اے علی، جو حج کو ترک کر دے حالانکہ وہ مستطیع ہو تو پھر وہ کافر ہے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں، جو حج کو ترک کر دے اللہ کہہ رہا ہے کافر ہے، اور جو نماز کو ترک کر دے اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے لیے بھی کہا گیا ہے اقیموا الصلاۃ،
نماز قائم کرو ولا تکونوا من المشرکین، اور نہ مشرکین میں سے ہو جاؤ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا، آئے نماز قائم آئے کرو۔ آئے تو لہٰذا لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی صرف جو عقیدے میں نہ ہو وہی کافر، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے، خدا کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے، وہ بھی بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی کافر ہے، لیکن جو فروع دین میں سے جو چیزیں ان کا بھی انکار کر دے، جو مسلمہ چیزیں ہیں جی دینی شریعت کی، ان میں سے بھی کسی چیز کا انکار کر دے، ترک کر دے، تو وہ بھی انہی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ جی جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی نماز قائم کرو اللہ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، آہا، اور حج کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھئی جو حج کو ترک کر دے، ومن کفرا، جو کفر اختیار کرے گا، جی تو اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے۔ بے شک، اور رسول پاک فرما رہے ہیں اے علی، صلی اللہ، جو حج نہ کرے جبکہ وہ مستطیع ہو، استطاعت رکھتا ہو، جی استطاعت رکھتا ہے، جی تو وہ کافر ہے۔ فرمایا یا علی من سوف الحج حتی یموت بعثہ اللہ یہودیا او نصرانیا، اللہ اکبر، جو حج کو ٹالتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک اس کی موت آ جاتی ہے۔ آئے ہائے، اب وہ امت اسلامی میں سے نہیں ہوگا یہ شخص، فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو یا یہودی یا نصرانی کسی اور ملت میں کرے، آئے ہائے، وہ اسلام میں نہیں ہو جائے گا، اللہ، اس لیے کہ اس نے حج کی نہیں ادا کیا، کر سکتا تھا، استطاعت تھی لیکن نہیں کیا، استطاعت تھی، جی ٹالتا رہا، نہیں گیا۔ جی تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو عالمین کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ شخص جس کے پاس استطاعت ہے جان بوجھ کے نہیں گیا، اللہ، تو اب ہم یہاں پر اس آیت میں جو کہا گیا ہے الناس، فرمایا گیا ہے کہ لوگوں پر ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، اللہ اکبر، الناس کی بات آئی ہے، مسلمانوں کی بات بھی نہیں آئی، پوری انسانیت، سب جی انسانوں سے کہا گیا۔ جی تو لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حج صرف مسلمان ہی کرتے ہیں، لیکن حج جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اللہ اکبر، اگر یعنی وہ جاتے نہیں ہیں یا مسلمان، چونکہ وہاں پر شرط اگلی بھی آ جائے گی کہ بھی غیر مسلم اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جی ٹھیک ہے۔ الکفار مکلفون بالفروع کما انہم مکلفون بالاصول، تو اعمال و عبادت کی صحت کی شرط یہ ہے کہ وہ اسلام لائیں، ٹھیک ہے۔ جی اسلام قبول نہ کرنا ان ذمہ داریوں کی جوابدہی سے نہیں روکتا، یعنی جو اللہ نے انسانوں پر ذمہ داریاں لگائی ہیں جی وہ سب پر ہے، سب پر ہیں۔ بے شک، تو حج جو ہے وہ بہت بڑا ایک فریضہ ہے بے شک، جو کہ مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار ضروری ہے، معاف کرنا۔ بے شک بے شک، بالکل بجا فرمائیں۔ تو اب آگی بات استطاعت کی، یہ استطاعت کیا چیز ہے اور کتنی قسم کی ہے؟ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ توانائی اور قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ بے شک، اب یہ استطاعت مالی بھی ہے، استطاعت بدنی بھی ہے، استطاعت طریقی بھی ہے، استطاعت زمانی بھی ہے۔ سبحان اللہ، مالی یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ یعنی آنے اور جانے کا خرچہ رکھتا ہو، اس کے بعد کا بھی، اپنے اگر شادی شدہ ہے، بال بچے ہے والا ہے تو ان کے لیے خرچ رکھتا ہوں، اور پھر جب آئے تو اس وقت بھی اب زندگی کو چلانے کا مناسب بندوبست ہو، یہ نہ ہو کہ حج تو کر آئے لیکن پھر بعد میں دوسروں سے قرضہ اٹھاتا پھرے یا مشکلات کا شکار ہو جائے۔ ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ، یہ تو کہ مالی استطاعت۔ جی، بدنی یہ ہے کہ چونکہ حج ایسی عبادت ہے صحت بھی کہ جس میں کافی انسان کو بھی تگ و دو کرنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ بڑھاپا ہے، چلنے سے معذور ہے، پیسے آئے ہی اس وقت ہیں جب کہ اب پیسے تو آ گئے ہیں لیکن اب جسمانی استطاعت نہیں رہی، جی وہ طاقت نہیں رہی، جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری شرطیں ہیں کہ جب آدمی تندرست ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور پیسے بھی ہوں اور جسم میں طاقت بھی ہو۔ تیسری یہ ہے کہ وہ راستہ بھی کھلا ہو۔ مثلا آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک سال جو ایران کے حاجی گئے تھے سعودی عرب حج کرنے،
تو انہوں نے جب برات از مشرقین کیا تو ان پر گولیاں چلا دی گئیں اور تقریباً 400 حاجی مار دیا تھا، جی، اور پھر چند سال جو ہے نا وہ حج پر نہیں جا سکے، پابندی لگ گئی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آدمی ان دنوں میں ہو استطاعت پیدا کر لی لیکن راستہ نہیں کھلا، یا حکومتیں تعلقات خراب ہو گئے ہیں، یا وہ سعودی عرب والے راستہ ہی نہیں دیتے، جی، ٹھیک ہے، تو راستہ بھی کھلا ہونا چاہیے۔ جی، تو استطاعت زمانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے آئے کب ہیں۔ اس سال جانا ہے حج پہ تو ظاہر ہے کہ حج سے کو مہینہ 2 مہینے پہلے ہی پیسے آئے ہوں گے، تو تبھی وہ اپنا انتظامات کرے گا، پاسپورٹ، ویزا شیزا وہ سب لگائے گا۔ جی، لیکن اگر پیسے آئے ہی ہیں کہ بھئی بالکل ذوالحج کا مہینہ گزر گیا ہے، یا مثلا یکم ذوالحج کوئی کہہ لیں، ابھی تو نہیں نا جا سکتا، تو استطاعت جو نا حج کے زمانے سے پہلے آدمی مستطیع ہو جائے، اس کا مطلب ہے اگر پیسے آ گئے ہیں تو پھر اس سال کے لیے تو نہیں ابھی مستطیع، اگلے سال کے لیے اس پر استطاعت پیدا ہوگی، اگلے سال حج کے لیے جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ استطاعت تو پیدا ہو گئی جی، لیکن وہ اس کو مؤخر کرتا رہا، آگے بڑھاتا رہا، ٹالتا رہا، اگلے سال جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا، تو ہوا یہ کہ اب وہ پیسے ہی ختم ہو گئے، استطاعت ہی ختم ہو گئی، پیسے ہی نہیں رہے۔ اب 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سال پہلے حج کی استطاعت پیدا ہو گئی تھی اور اب پیسے نہیں ہیں، تو اب کیا کرے یہ شخص؟ حج تو اس پر آ گیا تھا، کیونکہ جب جو ہی پیسے آ گئے، تندرست بھی تھا، سب کچھ ساری شرطیں پوری تھی، اور گیا نہیں جان بوجھ کے، تو ابھی جو ہے 10 سال بعد یا 5 سال بعد استطاعت ختم ہو گئی، پیسہ نہیں ہے، تو اب اس کو کیا جسمانی کوئی کمزوری آ گئی، ہاں یہ جسمانی کمزوری ہے، تو چونکہ حج اس پر واجب تھا، اس وقت نہیں گیا، مثلا 5 سال پہلے پیسے بھی تھے تو جسمانی صحت بھی تھی، ویزے چیزیں اگر کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا، جی، اس کو جانا چاہیے تھا، ٹھیک، لیکن اب 5 سال بعد مثلا ایسا کوئی مرض آ گیا، مریض ہو گیا کہ اب اس کی طاقت نہیں رہی، ٹھیک، تو حج تو اس پر آ گیا، واجب ہو گیا، اب واجب ہے، بہت پہلے، اب یا خود جائے یا کسی کو بھجوائے، حج بدل کے حوالے سے، حج بدل کو کسی کو جی، جائے، اچھا، جی، اچھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یا اگر خدا نخواستہ حج واجب ہو گیا تھا اور وہ نہیں گیا، تو اب جو ہے پھر اس کی اولاد پر واجب ہے، وارثوں پر، کہ اس کا حج کروائیں، ٹھیک ٹھیک، یعنی اس کے وراثت میں اس وقت تک کوئی تصرف نہیں کر سکتے، اس سے علیحدہ کریں پہلا حج کے پیسے کے بھی اس کا حج کروانا ہے، یا نمازیں رہتی ہیں نمازیں پڑھانی ہیں، یا قرض دینا ہے وہ قرض دیں، تو وہ چیزیں کر کے پھر جو وراثت تقسیم ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی۔ اچھا قبلہ، یہ حج بدل کے حوالے سے گفتگو اگر کریں، یا جیسے ہوتا ہے کہ باپ ہے، بزرگ ہے، یا انتقال ہو چکا ہے باپ کا، اس وقت استطاعت نہیں تھی، بیٹا کرنا چاہتا ہے یا بیٹی کرنا چاہتی ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی ذرا اگر گفتگو کر سکیں تو بسم اللہ۔ ایسا کہ اولاد پر تو واجب حج تبھی ہوگا نا باپ کا، کہ اگر باپ کی زندگی میں اس پر حج واجب ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، وہ نہیں کر سکا، ٹھیک، تو اب جو ہے خصوصاً بڑے بیٹے پر ہوتی ہیں واجبی چیزیں، ٹھیک، یہ نمازیں تو واجب ہوتی ہیں بڑے بیٹے پہ، لیکن یہ مالی، اس حج کا تو مالی کا معاملہ ہے، تو مالی کا تو پھر باقی بھی اولاد جو شامل ہے، جب وراثت ملا کے پیسہ، جی ہاں، تو پھر وہ وراثت میں سے پہلے اگر وہ پیسہ کوئی نہیں ہے پھر تو چلو مل ملا کے کر لیں گے، لیکن اگر باپ کی اپنی جائیداد اتنی چھوڑ کے چلا گیا ہے کہ اس میں سے حج وغیرہ ہو سکتا ہے، تو پھر پہلے وہ کرنا چاہیے، تو پہلے مطلب جتنے بھی احکام تھے واجب، نمازیں، روزے، حج وغیرہ، اس کا جتنا بھی ہدیہ بنتا ہے وہ پہلے نکالا جائے، پھر بٹوارا ہونا چاہیے، یہ کہنا ہاں جی، یعنی جو چیزیں اگر اس نے قرضہ کسی کا دینا تھا تو قرض پہلے دیا جائے، ٹھیک، کسی طرح نماز روزہ جو اس کے واجب تھے نہیں ادا کیا تو اس کو یا خود پڑھیں یا کسی سے پڑھوائیں، تو اس کا ہدیہ نکالیں باہر، تو پھر باقی جو بٹوارا وغیرہ اس کے بعد ہو، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، تو رہ گئی بات حج بدل کی، جی، حج بدل جو ہے وہ کون کر سکتا ہے، یعنی حج نیابتی جس نے کرنا ہے، ٹھیک، اس کی شرائط کیا ہے نائب کی؟ جی، بسم اللہ۔ وہ جس نے حج کرنا ہے کسی کے بدلے میں، اچھا، معذرت کے ساتھ قبلہ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو اور بخاری صاحب کو السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام۔ میرا قبلہ بخاری صاحب سے سوال ہے، فرمائیے کہ کیا اس وقت حج
یعنی کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو کیا اس وقت یہ جو لمحہ جا رہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام یعنی کہ جو آپ کا قدیم گھر تھا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو جہیز میں جو ایک چکی دی تھی اور اسی طرح کچھ جو چیزیں دی تھی اور اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام اور یعنی وہ جتنے خاندان کے جو گھر تھے وہ جو گلیاں تھیں وہ کیا اسی طرح محفوظ ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جی اچھا، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت خوب. جی قبلہ آپ حج بدل کے حوالے سے تو نیابت جس نے کرنی ہے جی ایک تو وہ عاقل ہونا چاہیے، ٹھیک، دوسری بات ہے بالغ ہونا چاہیے. ظاہر اگر لڑکا ہے تو ظاہر 15 سال کا ہونا چاہیے. جی بالکل. اچھا، اور پھر یہ صاحب ایمان ہونا چاہیے، بے شک، یہ تو نہیں جس کو مرضی چاہے بھیج دیں. اچھا، بلوغ ہے اور ایمان ہے. اور ایک اور شرط ہے کہ خود اس شخص پر جس نے کسی کی طرف سے نیابتاً حج کرنا ہے اسی سال اس پر اپنا حج واجب نہ ہوا ہو. وہ کہے کہ چلا جناب اپنا بھی حج کرائیں گے دوسرے کا بھی کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا. ایک وقت میں ایک ہی ہو. ہاں، مطلب اگر ہے کہ اس کا اپنا حج واجب ہے تو اس کا تو اپنا حج واجب ہے، اس کو تو پہلے اپنا کرنا چاہیے. ٹھیک. تو لہٰذا جو کسی کی نیابت کرتا ہے یہ ساری شرطیں ہونی چاہیے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، بابا نہیں جا سکتا، بیٹا چلا جائے. ہو سکتا ہے بیٹے کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں کہ اس کا اپنا ہی حج واجب ہوا ہوا، تو پہلے وہ باپ کا حج کرنے جا رہا نہیں، اس کو پہلے اپنا حج کرنا ہے کیونکہ سب سے پہلے اپنے پر فرض ہے، واجب ہوا. ٹھیک ہے. تو جس نے بھی کرنی ہے دوسرے کی نیابت اس پر اس سال حج واجب نہ ہوا. اور پھر یہ ہے کہ یہ شخص جو جانے والا ہے اس کو یہ تندرست ہونا چاہیے آدمی، یعنی کوئی ایسا عمل جو حج کے عمل میں سے ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی مثلا کینکرے ماننے سے بیٹھا ہو وہاں پر، کینکرے دوسروں کا تم مارو. مطلب ہے حج کرنے میں جو چیزیں کرنی ہیں یہ نیابتاً جو جا رہا ہے تو آگے سے یہ نہیں ہے کہ بھئی خود کر نہیں سکتا وہ آگے اگلے کو ٹھیکے پہ دے دے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی خود تندرست ہو، یعنی کوئی معذور نہ ہو جو اعمال بجا لانے میں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک، جزاک اللہ. تو اور پھر یہ بھی ہے کہ احکام سے آگاہی بھی رکھتا ہو، یعنی حج جو کرنا ہے نیابتاً کرنا ہے خود اس کی اپنی نماز ٹھیک ہونی چاہیے. یعنی جس نے کسی دوسرے کی نماز پڑھنی ہے یا دوسرے کا حج کرنا ہے تو اس کا اپنا جو ہے اعمال کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وثوق پیدا ہو جائے، اعتماد ہو جائے کہ بھی یہ شخص جو ہے اس قابل ہے کہ صحیح کرے گا. اگر اس شخص کا اپنا وضو ٹھیک نہیں، نماز ٹھیک نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو، وہ تو اپنی غلط پڑھ رہا ہے، دوسرے کی کیا ٹھیک کرے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیابت کے لیے بھی صاحبان علم یا علماء یا وہ لوگ جو پہلے حج کر کے آئے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہے ہاں یعنی جن کے اعمال ٹھیک ہے بظاہر، نیتیں تو خدا بہتر جانتا ہے لیکن بظاہر تو صحیح ہونا چاہیے نا جی کام، تو ان کو بھیجنا چاہیے. جزاک اللہ. اچھا، والدین میں سے یا دادا دادی یا کوئی اور جس پر خود ان کی زندگی میں حج واجب نہیں تھا، ظاہر اب بھی واجب نہیں ہے لیکن ہم مستحب حج کر سکتے ہیں. والد اب پیسے آگے اولاد کے پیسے تو وہ کہتے ہیں جی ہم والدین کا حج کرنا چاہیے، مستحب حج ہے، کرائیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. اور اچھا قبلہ والد کا تو ٹھیک ہے واجب ہوتا ہی ہے لیکن ماں کا واجب نہیں ہوتا، اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہاں جی، ٹھیک، جزاک اللہ. اکثر یہ گفتگو رہتی ہے، کہتے ہیں ماں باپ دونوں کا واجب ہے تو بہرحال اولاد جو ہے نیک اچھی ہے تو اس کو دونوں کا کرنا چاہیے. لیکن شاید اس میں جو ہے نا ماں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کچھ سہولتیں دی ہوئی ہیں، بے شک، مطلب ہے کچھ تو ویسے بھی ان کی عبادت میں بھی بعض معاف ہوتی ہیں چیزیں جی زندگی میں. اور تو یہ ہے کہ 12 روایتوں میں کہ باپ کی جو ہے نا وہ نمازیں بیٹے نے بڑے نے پڑھنی ہیں، وہ یا باقی بھی اولاد مل کے پڑھے، لیکن والدین کا والدہ کی بات نہیں کی گئی. اگر کر لے تو اور اچھی بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہوگی، لیکن یہ کہ واجب نہیں ہے کہ نہیں کیا تو اس کا جی گناہ ہے. جزاک اللہ. اچھا قبلہ وہ ایک بات رہ گئی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ جیسے اس کے پاس استطاعت تھی پہلے وہ نہیں کر سکا، تو کیا اگر مطلب مثال کے طور پہ ایک شخص نے
پیسے بھی جمع کر لیے اور اس کی صحت بھی ہے، لیکن اس نے کہا یار اس سال جو ہے وہ یہ تھوڑی سی پرابلم آ گئی ہے، میں نیکسٹ ایئر چلا جاؤں گا، یا اس کے بعد والے میں چلا گیا، اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی یا پیسے نہیں رہے، تو کیا وہ قرضہ لے کے حج پہ جا سکتا ہے؟ اچھا معذرت کے ساتھ قبلہ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زیادی صاحب، قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام، اعجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ سے مولا آپ کو سلامت رکھے، بہترین پروگرام لے کے آتے ہیں، بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حیاتی کرے۔ صدقہ محمد وعلى محمد، ہماری دلی دعائیں ہیں، دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں بھی محمد وعلى محمد کے کام مل رہے ہیں، اور محمد وعلى محمد کی صحیح تعلیم جو ہے وہ دنیا سن رہی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، قبلہ صاحب کی حیاتی کرے۔ قبلہ صاحب کی خدمت میں دو ایک سوال ہے، بس جلدی سے میں عرض کرتا ہوں کہ قبلہ صاحب جو حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے اس پر 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ان میں ایک زوجہ بھی ہوتی ہے جو حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یا زوجہ یا خاوند وہ طواف نساء نہیں کرتا، وہ یا تو بھول جاتا ہے یا جیسے وہ کسی وجہ سے یا اسے پتہ ہی نہیں ہے تو واپس آ جاتا ہے، اب وہ زندگی گزار رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، اب وہ کس کھاتے میں گئے، اور یا پھر اسے واپس جا کے یا کسی سے وہ اپنا طواف نساء کرائے، ایک تو اس پر روشنی ڈالی۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو حج کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی، نبی کی ساری کہانی، نبی کے بیٹے کا واقعہ، نبی کی زوجہ کا واقعہ، وہ باغی تو اللہ نے کہا شاعر اللہ، تو اس میں کہا کہ بھی صحیح کرو، صفا مروہ میں جاؤ، اور جب وہ قربانی دی گئی تو اللہ نے کہا کہ ہم اس قربانی کو ہم نے بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا ہے، اگر شیطان آیا تو کہا اس کو کینکریاں مارو۔ تو یہ سارا واقعہ نبی کی یاد میں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک نبی کے بیٹے، اس کی زوجہ، اس کے خود سارا واقعہ، تو یہ چھوٹی قربانی کو بڑی قربانی میں دیا گیا، جو بڑی قربانی جس کو پیغمبر خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار انبیاء کی وہ قربانی جو آگے ان کے بچوں پہ وہ واقعہ گزرا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد کے لیے بھی کوئی اہتمام کیا؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ قبلہ جوابات کی طرف تھوڑی دیر میں چلیں گے، پہلے وہ تھا کہ اگر وہ شخص اگر بیمار ہو گیا یا اس کی استطاعت نہیں رہی ہے تو کیا وہ قرضہ لے کے آگے جا سکتا ہے؟ جی ایسا ہی ہے کہ ابھی قرضہ لے کے بھی جائے تو جائے ضروری، اس لیے کہ واجب جو کرنا تھا اس نے تاخیر کر دی نا، دیر کر دیا۔ جی جی، اب استطاعت نہیں رہی تو چونکہ واجب اس کے سر پہ آ گیا، اب چاہے اس کو قرضہ لے کے بھی جانا پڑے گا۔ جی ٹھیک، لیکن قرضہ بھی اتنا زیادہ نہ ہو کہ اس کے لیے پھر مشکل ہو واپس آ کے، یا نہیں مطلب ہے کہ واجب آ گیا، غلطی تو اسی کی اپنی ہے نا جی، جب جانا تھا نہیں گیا تو اب اس کے اوپر یعنی کہتے ہیں کہ جب ایک یقینی چیز ہے کہ میرے اوپر آ گئی ہے، یہ فرض میرا بن گیا، ٹھیک ہے جی، تو اب اس سے جان چھڑانا بھی تو یقینی ہونی چاہیے نا، تو لہٰذا یہ ہے کہ جب آ گیا یقینی ہے کہ میں نے جانا چاہیے تھا، نہیں جا سکا، تو اب قرضہ لے کے جائے، پھر دیتا رہے زندگی بھر قرضے، مثلا ویسے بھی تو باقی کام بھی تو دنیا کے قرضے لے لے کے ہوتے ہی رہتے ہیں نا، کیونکہ یہ تو کہا گیا تھا کہ جب استطاعت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب استطاعت پیدا ہو گئی نہیں گیا جان بوجھ کے تو ظاہر ہے پھر قرضہ لینا جب پڑے گا، جانا پڑے گا۔ ٹھیک۔ اچھا قبلہ، ہمارے بھائی نے تھوڑے اور کوشچنز بھی تھے، لیکن ہمارے بھائی نے بھی ایک سوال کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو گلیوں سے لے کے جو گھر تھے جس میں نبی و آل نبی وغیرہ رہا کرتے تھے، وہ کچھ محفوظ ہیں کچھ نہیں ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ابھی تو میرا خیال ہے کچھ بھی محفوظ نہیں رہا جی، جب میں گیا تھا جی 1984 کی میرے خیال بات ہے، حج کرنے گیا تو اس وقت محلہ بنی ہاشم تھا، اور حضرت امام جعفر صادق کا بھی گھر تھا، اور اسی طرح پورا محلہ بنی ہاشم تھا، پھر وہ جنت البقیع کا جو قبرستان وہ آتا تھا، تو ابھی دوبارہ میں گیا ہوں 2009، تو اب تو وہ نہ وہ محلہ ہی ہے، سب مسمار کر دیا جی، اب تو نہیں ہے محفوظ۔ رسول پاک کا جو گھر تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، وہ پھر ابھی میرے خیال وہ بنا دیا گیا، وہ اس کو پہلے کتاب خانہ تھا بنایا ہوا تھا تب، تو یعنی اب تو آثار تو نہیں رہے نا جی، انہوں نے مٹا دیے ہیں جی۔ اچھا، اور ہمارے کربلائی بھائی ہیں، انہوں نے فون کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 24
احرام کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جو چیز ایسا ہے کہ جب انسان محرم ہوتا ہے جی احرام باندھتا ہے جی تو اس پر 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیوی جو ہے میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا وہ بھی حرام ہے. جی پھر نکاح پڑھنا حرام ہے, نکاح میں گواہ بننا حرام ہے, شکار کرنا حرام ہے اور بہت ساری چیزیں. جی تو یہ جب انسان جو ہے عمرہ مفردہ کرنے گیا ہے تو پھر بھی وہ طواف نساء جو ہے کرنا ہے. طواف نساء کیا ہے کہ 7 چکر خانہ کعبہ کی گرد اور 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. طواف نساء بے شک نام اس کا طواف نساء ہے, وإلا یہ خواتین نے بھی کرنا ہے, جو مرد جا رہا ہے اس نے بھی کرنا ہے. بے شک اگر یہ نہ کریں تو مرد پر عورت حرام رہتی ہے اور عورت پر مرد حرام رہتے ہیں. ٹھیک کیونکہ جب آپ نے احرام باندھا تو اس وقت یہ چیزیں حرام ہو گئیں, اور جب آپ نے تقصیر کی تو باقی چیزیں تو حلال ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے نا مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد, یہ حلال نہیں ہوتا. ٹھیک اس کے لیے طواف نساء کرنا پڑتا ہے. ٹھیک تو پھر جا کے عورت مرد کے لیے, مرد عورت کے لیے حلال ہوتے ہیں. جی جائز رہتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی شادی شدہ ہے, بیوی بچے والا ہے, گیا جا کے حج کر کے آیا تو کہے کہ بھی میرا تو نکاح پہلے ہی پڑا, مجھے کی ضرورت نہیں. یعنی اگر طواف نساء نہ کیا گیا تو اس کے لیے عورت حرام ہے. ٹھیک ہے, نئی شادی کرنے کے لیے بھی یہ حرام ہی ہے, اور جو پہلے والی ہے وہ بھی حرام ہو گئی اگر وہ طواف نساء نہیں کیا. جی اچھا, اس کا حل یہ ہے کہ یا تو خود جائے کرے جا کے دوبارہ, یا کسی کو نیابت دے دے. آج کل کو دنیا میں مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹیلی فون کرے کسی اس کہے بھی جا کے میری طرف سے نیابتاً طواف نساء آپ کر دیں. ٹھیک ہے, وہ کر دے گا, اس کے بعد ٹھیک ہو جائز ہو گئے. جی بالکل. اس میں ان کا ایک کویشچن یہ بھی تھا کہ اگرچہ کہ خدا نخواستہ وہ بھول گیا ہے یا اس کو پتہ نہیں تھا اور پھر اس نے آ کے اپنے وائف کے ساتھ جو ظاہر ہے یعنی گناہ ہی ہے نا, گناہ گار ہی ہے نا, پھر جی گناہ ہی کر رہا ہے نا. ٹھیک, ہاں تو اس کا کفارہ پھر جتنی جلدی ہو سکے وہ بہتر ہے. بہتر ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور پھر ان کا کویشچن یہ بھی تھا کہ جو ذبح کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت ان کو بدل دیا اور کہا کہ ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا ہے, جی اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پھر وہ جو ہے سلسلہ یہ ہم نے پچھلے آج کے پروگرام میں اس پر بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مینا میں لے گئے, اور جب چھری چلانا چاہی تو پھر وہ نہ چلی, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آ گئے. جی, اور حکم ہوا اللہ نے کہ قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, بے شک یہ بہت بڑی بلا اور امتحان تھا جس میں آپ پورا اترے. جی, ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. بے شک بے شک. اور اس وقت جو ہے وہ معذرت کے ساتھ قبلہ ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول بہت بہت السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی یار یہ ہے کہ ابھی قبل بتا رہے تھے طواف نساء کا, تو طواف نساء کے ساتھ یہ جیسے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم, اور اس کے بعد صحیح بھی ہے یہ صحیح ہے, صرف طواف ہی ہے, صرف طواف ہی ہے. طواف 7 چکر اور 2 رکعت نماز, بس یہی ہے. اس میں صحیح نہیں ہے. ہاں صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ بہت شکریہ. جی قبلہ. اب کیا تو جی وہ ہم بتا رہے تھے کہ جی ذبح عظیم سے جو چینج کر ذبح دیا. عظیم جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی, اور چونکہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ تو رسول پاک کی زندگی میں ختم ہو گیا. بے شک. ٹھیک ہے, بے شک. وہی آتی تھی جب رسول پاک اسی وقت جب رسول پاک دنیا چلے گئے وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب وہی تو کوئی آئے نہیں. ٹھیک. تو اب یہ کہنا کہ بھی کربلا کے واقعے کے متعلق بھی کوئی آیتیں آئی ہوں کہ بھی جو کربلا میں واقعہ ہوگا اس کے لیے یہ کرنا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن جو کلیات ہیں قرآن مجید میں پہلے سے موجود ہیں, جیسے کہ سورہ والفجر ہے, اس کے مطابق کہا گیا والفجر والیال عشر, صبح کی قسم 10 راتوں کی قسم. ٹھیک ہے, یا اس آیت سورہ والفجر میں آخری جو آیتیں ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ سبحان اللہ مرضیہ. بے شک.
تو کہا گیا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق سورہ ہے، کیونکہ اس میں 10 راتوں کی بھی بات کی گئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں کہا گیا اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ بے شک۔ تو اس آیا کریمہ کا جو مصداق اتم ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو لیال عشر کی بات کی گئی ہے، جہاں ذی الحج کی راتیں کا یہ کہا گیا ہے، وہاں بعض مفسرین نے یہ 10 راتیں محرم کی اس کے متعلق کہا ہے۔ بے شک۔ تو لہٰذا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے سورہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو وہاں پر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند کے لیے یہ بات آ گئی کہ آپ نے اس کو پورا کر دیا، ٹھیک۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ خواب میں اپنے بچے کی گردن پر چھری رکھے ہوئے چلا رہے تھے، بس اتنا ہی دیکھا تھا جی، پورا ذبح کرتے ہوئے نہیں، یہ نہیں دیکھا کہ ذبح کر دیا مثلا سارے کی طرف ہو گیا، ایسی تو بات نہیں تھی جی، بس اتنا ہی دیکھا تھا کہ میں اپنے بچے کے گلے پہ گردن پر چھری پھیر رہا ہوں جی، اور یہ عمل جو ہے ظاہراً ہو گیا جب انہوں نے بچے کو لٹایا، بس کافی، چھری پھیر دی، اتنا ہی تو کافی۔ اب چھری چلی نہیں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، تو یہ خواب سچ ہو گیا۔ بے شک۔ معذرت کے ساتھ قبلہ ایک کالر ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ جی تو ایک اور قبلہ سے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ جب یہ منی میں تکفیر کے بعد قربانی کے بعد ہم جاتے ہیں مکہ میں جی جی طواف زیارت کے لیے، جی، تو طواف زیارت میں بھی یہ جو ہم کرتے ہیں وہ 2 رکعت نماز کے ساتھ وہ بھی صحیح بھی ہے یا کہ صرف وہی طواف زیارت وغیرہ ہے؟ جی بہت شکریہ جی، اچھا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی ایسا ہے کہ میرے بھائی صحیح جو ہے نا وہ ہوتی ہے عمرے کے لیے اور حج کے لیے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا میں اس کو بتا دوں تاکہ جی اچھا، قبلہ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کو بول رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ سب سے پہلے بخاری صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص مقام منی میں سر منڈوانے کے دوران اگر کسی حاجی کے سر پہ زخم آ جائے اور خون نکل آئے تو ایسی صورت میں حاجی ایسی صورت میں کیا کرے؟ کیا اس کے دل میں کوئی کفارہ؟ اور جی ایک اور مجھے ایک اور بات جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، کہ ہم یہ حج کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کتنے ٹوٹل واجب اعمال ہیں؟ کسی میں نے عالم دین سے میں نے سنا تھا، انہوں نے کہا شاید 14 ہیں یا 13 ہیں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا۔ جی اچھا، بہت بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ، التماس دعا، بہت شکریہ۔ جی قبلہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جی یہ علی صاحب کا بھی سوال آ گیا، جی بسم اللہ۔ تو وہی اسی سے متعلقہ یہ سوال ہے۔ جی ایسا ہے کہ حج جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج تمتع ہے جی بسم اللہ، جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ جو سعودی عرب سے یعنی دوسرے ملکوں سے سعودی عرب میں آتے ہیں، جی اچھا، یعنی یا سعودی عرب سے بھی آتے ہوں لیکن وہ مکہ معظمہ سے 48 میل یا اس سے زیادہ کے فاصلے پر رہتے ہیں، جی ان کے لیے حج تمتع ہے۔ ٹھیک، جیسے کہ رسول پاک نے اور باقی صحابہ نے جو 10 ہجری میں کیا تھا وہ حج تمتع ہی تھا، ٹھیک ہے۔ جی اس حج کے ساتھ ایک عمرہ کیا جاتا ہے جسے عمرہ تمتع کہتے ہیں۔ ٹھیک، دوسرا حج جو ہوتا ہے اس کا نام ہے حج افراد۔ یہ حج تمتع کی ہی طرح ہے، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ حج تمتع میں قربانی کرنا واجب ہے جبکہ حج افراد میں یہ واجب نہیں ہے۔ تیسری قسم کا حج ہے حج قران، یہ قرین سے، قرین کا ہوتا ہے ساتھ ساتھ رکھنا، جی یہ حج افراد کی طرح ہی ہے، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ اس میں حاجی پر واجب ہے کہ وہ قربانی اپنے ساتھ ساتھ لے کر جائے، لے کے چلے، اس لیے حج قران کہتے ہیں۔ یعنی قربانی جو ہے نا وہ مشخص ہونی چاہیے، اس کے گلے میں پٹا وٹا ڈال کے یا جو بھی لے کے جائیں، مشخص ہے تو وہ ساتھ حاجی بھی جائے گا مینا کی طرف ساتھ ساتھ، تو یہ قربانی بھی ساتھ ساتھ جائے گی، تو اس کو کہتے ہیں حج قران۔ کرام، اچھا، تو یہ ایک ہوتا ہے
عمرہ مفردہ وہ جیسے عام دنوں میں لوگ جاتے ہیں جا کے کر کے آتے ہیں کہ جی میں عمرہ کر کے آیا، اس کو کہتے ہیں عمرہ مفردہ۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو احرام باندھنا ہے، جو سفید لباس پہننا جو ہے نا جی، 2 چادریں ہیں مرد کے لیے اور عورت تو اپنے لباس کو ہی احرام قرار دے گی۔ دوسرا یہ طواف کعبہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہے، جب ہم نماز طواف کعبہ کرتے ہیں تو 2 رکعت نماز 7 چکر لگا کے نا خانہ کعبہ کے 2 رکعت نماز جو مقام ابراہیم کے پاس پڑھنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو چوتھی چیز ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے، وہ 7 چکر لگانے ہیں۔ مثلا یہ صفا اور یہ آپ والا گلاس مروہ سمجھ لیں، تو صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ تک یہ 1 چکر ہو جائے گا، پھر آئیں گے یہ 2 ہو جائے گا، پھر 3، تو یعنی یہاں سے شروع کریں 7واں چکر وہاں پر ختم مروہ پر جا کے ختم ہوگا۔ جی اس کو جاری رکھتے ہیں، ایک اور کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی اچھا میرے بھائی شاید کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ جی فرمائیں قبلہ۔ اچھا، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے یعنی 7 چکر لگانے ہیں۔ جی بالکل۔ 5 ہیں تقصیر یا حلق۔ اچھا معذرت کے ساتھ پھر کالر آئے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہلو ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ بسم اللہ۔ میں بول رہا ہوں غلام صاحب گلاسکو سے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ غلام بھائی۔ اس پروگرام میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ، سوال کیجئے۔ ہلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، آپ ٹی وی کی والیوم بند کر دیں اور فون سے بات کریں۔ والیوم بند کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ فرمائیے۔ والیوم بند کر۔ بسم اللہ فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ ہلو ہلو جی بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، فرمائیے۔ ہاں جی، تو عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پروگرام شروع کیا ہے، جی جی یہ قربانی کے متعلق ہے، جرا کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے ہو رہا نہیں حج جناب نو میں اس وقت میں شعر یاد نہیں علامہ اقبال دا۔ بسم اللہ فرمائیے۔ ایک تو انہوں کا شعر یہ ہے کہ حرف الا اللہ، مجھے تو نہیں سن رہا کچھ بھی۔ جی جی فرمائیے۔ آپ کی آواز مجھے تو نہیں آ رہی۔ اچھا آپ کو نہیں آ رہی، ہمیں آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، فرمائیے۔ آپ مجھے جو نہیں آ رہی۔ جی آپ فرمائے جائیں۔ سوال کریں ذرا جلدی۔ نہیں مجھے پتا کیسے چلے گا آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں آپ بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ہاں جی اچھا، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ عرض یہ ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ حرف الا اللہ جی بر صحرا نوشت، جی خطرے انوانے نجاتے ماں نوشت۔ آہا۔ پھر اس سے انہوں کا ایک شعر ہے کہ ابتدا جڑی ہے حضرت اسماء اللہ السلام نبی اللہ ہے، بے شک، اور جڑی اس کی انتہا ہے، جڑی بقا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ صلی اللہ محمد، یعنی ذبی العظیم کا لفظ انہوں نے لکھا اس شعر کے اندر بے شک کہ آپ ذبی العظیم ہیں، بے شک ہے جی۔ بے شک۔ تو جی چونکہ وہ معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ ہم قرآن پاک سے بتا دیں، کس طرح بتا دیں، میری بات سمجھے نا؟ جی تو یہ تو صرف جنہوں نے علم حاصل کیتا ہے، جنہوں نے جڑے سکالر ہیں، جنہوں نے سوچا ہے، جنہوں نے کوشش کی ہے سمجھن دی بے شک، قرآن مجید نو، جنہوں نے سمجھن دی کوشش کی سبحان اللہ، اور واقعات نو جنہوں نے سمجھا ہے، تو جڑی قربانی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے دیتی تھی، اللہ اکبر، تو جیڑی سے مطلب ہے کہ اس کے اندر حضور جو ہے کامیاب ہو گئے، مگر جناب اسماء اللہ السلام نبی اللہ نو اس وقت اللہ نے بچا لیا۔ سبحان اللہ، تو چونکہ قربانی تو ہونی تھی، مگر چونکہ جناب اسماء اللہ السلام نبی اللہ ذریت جو اجے وہ ہستیاں آنیاں تھی، جس ہستی نے اس قربانی نو جڑا ہے اس امتحان کو اللہ کی اس رضا نو، اس منشا نو پورا کرنا، بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، لہذا اللہ نے اس وقت جناب اسماء اللہ السلام نبی اللہ نے بچانا تو لازمی ہے۔ بے شک۔
اگر اللہ اس وقت جناب اسماعیل علیہ السلام نبی اللہ کو قربان ہو جاندے تو کوئی دنیا کا مسلمان کوئی سکالر کوئی مذہب یہ دسے کہ پھر جناب رسول اللہ کس طرح ہوتے کہاں سے پیدا ہوتے؟ جی بالکل بالکل، وہ نسل ہی ختم ہو جاتی، کس طرح ہوتی، بالکل بالکل نسل ہی ختم ہو جاتی. بے شک آپ کو بات سمجھ آئی؟ بجا فرما رہے. میں یہ بتا دیتا ہوں جی بالکل کہ آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ آیات کو جو ہے نا ڈھونڈیں کہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جی قربانی ہے اتنے وہ مکمل ہو گئی. جی ہے نہیں؟ جی بالکل. جب کہ کہا کہ ہم نے ذبح عظیم میں سے بدل دیا. بے شک بے شک بے تو شک بے ذبح عظیم جڑا ہے بکرے کی قربانی تو نہیں ہے. جی بالکل وجہ فرما رہے اسماعیل علیہ السلام جی بالکل اللہ کی جڑی قربانی بالکل ہے بالکل آپ کا بالکل تبدیل ہو سکتی ہے. بے شک بے شک وہ تو بالکل. صرف وہ سنت ہے کہ جڑا وہ دمبا آیا سی، جڑا دمبا آیا ہے جس دمبے کی قربانی ہوئی ہے، جی اسی تو صرف وہ سنت ادا کر رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک. جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام رضی اللہ دے مطلب اس پہ راضی ہون تے ہاں ہاں اس نو پایا تکمیل تک پہنچان تے جی اسی اس کی سنت ادا نہیں کر رہے ہیں. بے شک بے شک بالکل بجا فرمایا. جی بالکل جی بہت شکریہ. جی بالکل بالکل آپ کا بالکل بالکل بجا فرما رہے. کمپلیٹ جڑا ہے بالکل کیونکہ محمد و آل محمد کا سارا نظام ہے. بے شک بے شک جزاک اللہ. تمہاری ساری کائنات جی بہت شکریہ جی. ظہور انبیاء علیہ السلام کا جڑا ظہور ہے وہ سارے دا سارا مقصد سارا یار سوال لینا کہ تقریر سنی ہے سب بات کریں آپ. جی جزاک اللہ بہت شکریہ. جی بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہی لاسٹ ویک بھی یہی گفتگو ہوئی تھی. یہ ساری باتیں لاسٹ ویک ہم نے کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے بالکل. اور وہ علامہ اقبال کا شعر ہے غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. بے شک کہ جس قربانی کی ابتدا حضرت اسماعیل سے ہوئی اور اس کی انتہا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے. بات جو ہو رہی ہے نا اسی سیاق سے لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے وہ آیات پیش کر سکتے ہیں جو حضرت اسماعیل کی قربانی کی بات کر رہی ہے. اور پھر کہا گیا ہے کہ ہم اس کو ذبح عظیم کی وجہ سے اس کا فدیہ دے رہے ہیں. تو چاہے اگر ذبح عظیم نہ ہوتی تو یہ قربانی ہو جاتی حضرت اسماعیل کی. تو بات ہو رہی تھی کہ احرام طواف کعبہ نماز طواف صفا اور مروہ کے درمیان سعی تقصیر یا حلق. تقصیر کا مطلب ہوتا ہے کچھ تھوڑے سے بال کاٹ لینا یا ناخن کاٹنا، اور حلق کا مطلب ہوتا ہے پورے سر کے بال منڈوانا. طواف نساء ہے اور نماز طواف نساء ہے. طواف نساء وہی 7 چکر خانہ کعبہ کے لگانے ہیں جی اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ بعد میں پڑھنی ہے. تو یہ ہے عمرہ مفردہ کے. اور اگر عمرہ تمتع کرنا ہے تو اسی طرح 5 جو ہیں اس کے رکن ہیں احرام طواف کعبہ نماز طواف صفا اور مروہ کے درمیان سعی اور تقصیر. اور اس عمرہ میں حلق جائز نہیں ہے. حضرت آیت اللہ سیستانی کے متعلق ان کا فتویٰ ہے کہ عمرہ تمتع کا احرام بڑے میقات سے ہی باندھنا چاہیے. اور کہا گیا ہے کہ ان 5 ارکان سر انجام دینے کے بعد طواف نساء اور نماز طواف نساء بھی بجا لائیں. اور وہ جو حج ہے اس کے ابھی انیسہ پوچھ رہے تھے تو اس کی 13 ہیں عمل واجب ہیں. ٹھیک ہے. پہلا کیا ہے مکہ سے محرم ہونا. پہلے والی چیزوں کا تھا کہ آپ میقات سے عمرہ تمتع کے لیے میقات سے جو کہ مکہ کے باہر مختلف ملکوں سے آنے والوں کے لیے مختلف میقات ہیں وہاں سے احرام باندھ کے آنا ہے. دوسری بات ہے عرفات میں وقوف. لیکن یہ جو حج کا ہے اس کا مکے میں بہتر ہے کہ خانہ کعبہ کے نزدیک حرم میں یا جہاں بھی آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا وہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں. لیکن مکہ بھی اب بہت بڑا ہو چکا ہے تو اس لیے اگر یہ ہو کہ بھئی یہ بالکل نئی آبادی ہے مکہ میں شمار نہیں ہوتی تو پھر تو مشکل ہے. تو بہتر ہے کہ وہ قریب جتنا جو پرانی آبادی ہے مکے کے ساتھ ساتھ وہاں اگر ٹھہرا ہوا ہے تو وہاں سے احرام باندھے گا. 2 ہے عرفات میں وقوف. تیسرا ہے مزدلفہ میں وقوف. چوتھا ہے عید کے دن جمرہ عقبہ
یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ 5واں ہے قربانی کرنا۔ 6واں ہے مینا میں سر منڈوانا یا تقصیر کرنا۔ اب یہ ہے کہ جن کا پہلا حج ہے وہ سر منڈواتے ہیں اور جن کا دوسرا ہے وہ تقصیر کروا لیتے ہیں۔ جی اور یہاں پر انیس صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی سر منڈواتے ہوئے زخم ٹک وک لگ جائے تو کوئی بات نہیں، اب کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہاں تو اس کا کوئی میرے علم میں تو ابھی نہیں ہے، میرے خیال کو اگر وہ اس کا کفارہ جی اچھا تو ہمارے ساتھ ایک کالر بھی انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ اچھا میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی۔ جی بسم اللہ۔ جی تو 7واں یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف زیارت کرنا ہے، اور 8واں ہے نماز طواف ہے، 9واں ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے۔ تو سعی کرنا جو ہے وہ دونوں میں ہے، یعنی عمرہ کریں گے آپ اس میں بھی سعی ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں، اور حج کریں گے عمرے کا حصہ، یعنی حج کا ایک حصہ عمرہ ہے، ایک حصہ جو ہے وہ حج تمتع ہے، تو دونوں میں سعی کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ طواف نساء ہے، نماز طواف نساء ہے، اور 12ویں چیز یہ ہے بیتوتہ، یعنی ذوالحج کی 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کو، اور بعض حالات میں 13ویں کو بھی اگر کوئی ایسا مورد پیش آ گیا ہے کہ نہیں کر سکا جی، تو یہ 2 دن جو ہے مزید مینا میں گزارنے ہوتے ہیں۔ 11 اور 12 ذوالحج کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، جو 2 دن اور مزید ٹھہرنے ہیں نا، عید والا دن اس سے اگلے والا دن جو تو 11 اور 12 کو ٹھہرنا ہے، تو دونوں دن جو ہے نا پھر وہ اس کو کیا کرنا ہے 7 کنکر مارنے ہیں تینوں شیطانوں کو۔ تو یہ ہیں جی 13 جو نا حج کے عمل۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قبلہ عمر تمتع تو ہو گیا، حج تمتع کیا ہے؟ بسم اللہ۔ یہ تمتع جو ہے نا جی، تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ بسم اللہ۔ متع بھی اسی سے ہی ہے جی تمتع متع۔ اصل میں یہ ہے کہ جب حج واجب ہوا ہے، بسم اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں روایت کے مطابق یہ ہے کہ حج پہلی دفعہ 10 ہجری میں فرض ہوا ہے، جی اور اسی سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، وہ تمام جگہ کے لوگوں کو بتائیں کہ میں جا رہا ہوں اس سال حج کرنے، میرے ساتھ آئیں اور حج بھی کریں اور حج کے اعمال جو ہیں اس کو بھی سیکھیں۔ جی تو حج تمتع کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ اس کے 2 حصے ہیں، ایک عمرہ تمتع، ایک حج تمتع۔ سبحان اللہ۔ مثلا پہلے سے کوئی چلا گیا آدمی، جا کے اس نے عمرہ کر لیا، جی اب جو حج کا احرام ہوتا ہے وہ باندھنا ہوتا ہے 8 ذوالحج کو، ٹھیک ہے، باندھ کے لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ مینا میں ٹھہر جاتے ہیں، تو اصل وقوف جو ہے میدان عرفات میں 9 تاریخ کو جو حج سے 1 دن پہلے والا دن ہوتا ہے، وہاں میدان عرفات میں ظہر کے وقت ہر وقت یعنی ہر شخص کا جس نے حج کرنا ہے وہاں ٹھہرنا ضروری ہے جا کے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو احرام جو ہے وہ باندھا جا سکتا ہے ٹھیک 8 کو۔ ٹھیک، اگر کوئی آدمی پہنچ گیا پہلے ہی، مثلا 1-2 دن پہلے، 4 دن 5 دن پہلے پہنچ گیا، 4 کو یا 5 کو، 4 ذوالحج کو پہنچ کے عمرہ کر لیا اس نے، اب اس کے پاس 5-7 دن ہیں، ٹھیک ہے، دونوں مثلا میاں بیوی گئے ہوئے ہیں، جی تو وہ جو احرام باندھا تھا تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اب اس نے عمرہ کر لیا اور وہ طواف بھی کر لیا، عورت حلال ہوگی نا پھر، ٹھیک، تو اب جو دونوں میاں بیوی ہیں وہ جو چند دن وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ابھی حج کا وہ احرام باندھنا ہے، تو اس درمیانی مدت میں وہ میاں بیوی ازواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، جی بالکل، اس کو کہتے ہیں فائدہ اٹھانا، یعنی آئے حج کے لیے ہیں تو درمیان میں جلدی یہ بھی میاں بیوی اپنے کر سکتے ہیں ازواجی حقوق، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں حج تمتع، تاکہ درمیان میں فائدہ اٹھایا ہے، اسی سے متع ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ جب یہ واجب ہوا تو اس پر بعض لوگوں نے چین بچین کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوئی بات کہ ادھر ہم عمرہ کر کے ہٹیں اور عمرے کا غسل اور وہ ہمارے قطرے بہہ رہے ہوں جسم سے، یا پھر اب ہم ساتھ ہی وہ جو ہے یہ حلال ہوگی بات غسل جنابت کے قطرے بہہ رہے ہوں، یعنی غسل کرنا ہو تو بعد میں،
تو بہرحال جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ بھئی وہ شریعت پر اعتراض کر دیا جائے, چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں دیا اس کو لے لینا چاہیے, جس سے روکا اس سے رک جانا چاہیے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حج تمتع. جزاک اللہ قبلہ. ہمارے پروگرام کا وقت کچھ ختم ہوا چاہتا ہے تو میں چاہوں گا دعائی کلمات کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم کیا جائے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرما. الہی آمین. جو حج و زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کا قبول فرما. الہی آمین. جنہوں نے حج کر لیا ہے ان کو اس حج کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہی آمین. بار الہ ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما. الہی آمین. پروردگار جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کو روزی رزق میں برکت عنایت فرما. الہی آمین. بار الہ ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما. الہی آمین. پروردگار ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. الہی آمین. پروردگار کربلا و نجف کے راستے ہم سب کے لیے باز فرما. الہی آمین. ولی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. پروردگار تو بڑا ہی مہربان کریم اور ہم گناہگار بے شک. دست نیاز تیری بارگاہ میں بلند کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میرے اللہ تیری ذات سے جو امیدیں اور آرزویں ہم نے وابستہ کی ہیں اللہ ان کو منقطع نہ فرما. الہی آمین. بار الہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. الہی آمین. قیامت کے دن رسول پاک اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. الہی آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے اللہ پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما. الہی آمین. اور جتنے بھی یہ دہشت گرد ہیں جو معصوم انسانوں کو بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں میرا اللہ اگر قابل ہدایت ہیں ان کی ہدایت فرما. الہی اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما. الہی آمین. پروردگار جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. الہی آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ قبلہ. محترم ناظرین, میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کا اپنا پروگرام ہے, آپ کال کرتے ہیں تو خوبصورت اور ہوتا ہے پروگرام. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان احمد عباس زیدی اور ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب کو اجازت دیجیے. التماس دعا. السلام علیکم. خدا حافظ.